بے حکمت زندگی نہ گزارے، تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھے، تھوڑا وقت دینا سیکھے، تھوڑا سا حالات کو سمجھیں۔ آپریشن کراتے وقت تھوڑی دیر کے لیے درد تو ضرور ہوتا ہے، اور وہ درد بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ وہ ہو تو جاتا ہے، جو واہ ویلا کرتا ہے اس کا بھی ہو جاتا ہے، اور جو چپکے سے درد سہ لیتا ہے اس کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اس واہ ویلے کو چھوڑ دیں، شور کو چھوڑ دیں، شدت کو چھوڑ دیں، اور اپنی زندگی سے شکووں کو چھوڑ دیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں تمہیں کبھی بھی ناکامی ہونا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ تمہاری اپنی غلطی کہاں کہاں ہے، تم کہاں کہاں بھولے ہو، سست ہوئے ہو، غافل ہوئے ہو، کہاں کہاں تم نے کمزوری دکھائی۔ اور میں نے کم از کم یہ تجربہ ہمیشہ کیا ہے، جہاں بھی کہیں محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑا ہے، اور تلاش کرنے سے اپنی غلطی وہاں مل گئی کہ یہاں ہم سے بھی، یہاں کر کے ہم بھی بھولے ہیں، ایسا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی خطا ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اپنی خطاؤں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے جسے دید قصور نصیب ہو، جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، وہ سیاںا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اصلاح کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے ساتھ جو حساس رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرمایا۔ کبھی اماں یہ بات کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ اسے ایک اچھا ادبی جملہ کہتے تھے، شعر و شاعری کے ذوق پر پورا اترنے والی بات سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے شاید حقیقت سے دور ہے۔ والد اگر کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، تو میری صحت اس سے بہتر ہو گئی ہے، قد میرا بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہتے تھے افسانوی باتیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ایک عجیب انفرادیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے نا تمہیں میں سے ایک رسول عطا فرمائے۔ آپ لوگ بولے نہیں جی باہر والے دوست بھی، بس اب ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سامنے والے دوست کبھی بیٹھ جائے نا تو بڑی پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں موبائلوں کے علاوہ بھی کوئی کام آیا، آمین تو کہہ دیں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، ویڈیو کافی لوگ بنا رہے ہیں، آپ کو دے دیں گے، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، شہزادے تشریف رکھو گے تو پچھلوں کو آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس نے موبائل بنائے تھے اس نے کب یہ کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا، فون سننے کے لیے بنائے تھے، اس کو نفسیاتی مسئلہ تو نہ بنائے۔ کہیں چائے نہیں پی پاتے، کہیں بیٹھ نہیں پاتے، کہیں بات نہیں کر پاتے، گاڑی سے ویڈیو شروع ہوتی ہے، پورے بھی تھکے ہوئے ہوں تو ٹانگ نہیں سیدھی کر پاتے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ 20 کیمرے چل رہے ہیں، کچھ نہیں آپ کر سکیں گے، صرف ایک فوٹو رہ گئی ہے۔ پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اب کہتے ہیں موبائل میں لگا رکھی ہے تصویر یار۔ سوار نہ کریں، کوئی چیز بھی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پریشانی کا باعث بنتی ہے، ضرورت کے مطابق چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر تھوڑا غور فرمائیں گے بھائی، کبھی اس بات پر آپ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے نا تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا ہے۔ تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو حضور کی طبیعت پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خالی ترجمہ اس آیت کا کبھی آپ دیکھیں، اس کے معنوی حسن پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کہ کلام کے جملوں سے پھوٹنے والی ضیاء پر کبھی توجہ دیں۔ فرمایا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ کیا کروں گا میں؟ ہماری تقریریں دو قسم کی، ایک ہے جمعے والے دن جو میں تقریر کرتا ہوں، ایک ہے جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں، ایک خدا نخواستہ اللہ معاف کرے مجھے پتا چلے میرا بھائی بگڑ گیا ہے، سگریٹ پینے لگا ہے، خدا نخواستہ بیٹا، تو پھر میں یوں تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا کے، پھر تو میں پگڑی اس کے پیروں میں رکھوں گا،
پھر تو میں اس کی جس طرح کی منت ہو سکے، درد ہے نا میرے سینے میں کہ یہ بگڑ نہ جائے، میں اسے کہوں گا پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا. اس کی ماں دوپٹہ پھینکے گی اور وہ پکا وعدہ بھی کرے آج کے بعد نہیں پیوں گا سگریٹ، تو پھر بھی سکون نہیں آتا، بندہ جا کے مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے. اللہ مہربانی کرنا اسے. او بھائی، جس طرح آپ اپنوں کے لیے تڑپ کے تبلیغ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا، بس اس مثال سے سمجھ لو میرے محبوب کا بھی یہی انداز ہے اپنی امت کے لیے.